اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ قرآن کی 45 سورہ ہے، جس کی 6 نمبر آیت میں نے تلاوت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں آپ کو ذرا اس کا جو مطلب ہے وہ میننگ، اس کی ٹرانسلیشن سناتا ہوں۔ یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ خدا اور اس کی آیتوں کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، تل کا مطلب یہ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا مطلب ہم پڑھ رہے ہیں، نتلوہا ہم تم پہ پڑھ رہے ہیں، علیکہ تم پہ بالحق، حق کے ساتھ، فبأی حدیث بعد اللہ و آیات یؤمنون، ان آیتوں خدا کے سوا آپ کس حدیثوں کو مانیں گے؟ تو اس جو آیت ہے، اس سے مطلب یہ نکل رہا ہے، مطلب کلیئر نکل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ حاضر ناظر حی القیوم اور ہر چیز پہ جو ہے نا وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جو ہے نا آپ کے پاس ایک کتاب، آیتیں، نشانیاں سب کچھ آ گئی ہیں جو بار بار آپ پہ پڑھتی جا رہی ہیں، اس کے بعد آپ دوسری کون سی حدیث پہ ایمان لائیں گے؟ اب ہمارے یہاں حدیث کا جو ہے مفہوم، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے ہی بہترین حدیث بیان کی ہے۔ حدیث کا ایکچوئل مطلب ہوتا ہے واقعہ، روایات، واقع۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کسی بھی آیت کا اگر صحیح طریقے سے ہم چاہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب نکالیں، تو ہم کسی نہ کسی روایت اور کسی نہ کسی حدیث، کسی نہ کسی واقعے کے ساتھ اس کو ملا کر پھر اپنے مطلب کا یہ سمجھیں کہ معنی نکال دیتے ہیں۔ اب میں کسی بھی فرقے کو یا کسی بھی ٹارگٹ نہیں کر رہا، کسی بھی مکتب فکر کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میرا مطلب صرف یہ ہے کہ اس آیات میں اللہ بالکل کلیئرلی کہہ رہے ہیں، اللہ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ آپ کو ان آیت کے علاوہ کسی بھی حدیث پہ کوئی بھی ایمان جو ہے نا وہ نہیں لانا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بہت ساری ایسی حدیثیں، بہت سارے ایسے روایات ہیں جس پہ سب مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں ان کو اختلاف ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ جو واقعہ یا یہ روایت جو ہمیں کتابوں میں ملتی ہے، تو ایک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے غلط ہے۔ اس بنیاد پہ وہ آیات کی مطلب اپنی نکالتے ہیں، تو مطلب اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ملتی کہ بھائی یہ جو حدیث ہے، اگر سارے مسلمان اگر ایک چیز پہ اگر وہ کھڑے رہیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ سارے مسلمان اگر پوری ورلڈ کے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، ہم سب اس کو مانتے ہیں، اور وہ کنٹراڈکٹ نہیں کرتی آیت کے ساتھ، تو اس میں کوئی ماننے میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن ایسی باتیں، ایسی روایات جو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں یا شریعت کی انڈرسٹینڈنگ میں کنٹراڈکشن کر رہی ہے، مختلف لوگ مختلف مطلب نکال رہے ہیں، مختلف جو ہے نا اپنے دکان چلانے کے لیے، اپنی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اگر وہ ایسی روایات آپ کے سامنے یا ایسی حدیثیں رکھتے ہیں جس سے وہ اپنے مطلب کی چیزیں نکال کے پھر وہ قرآن کی آیت کو جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاتے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں جو ہے نا یا ایسی باتیں جو مطلب جن میں اختلاف آپ کو نظر آئیں، تو وہ باتیں اگر وہ لے کے پھر آیت کو کلیئر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے، تو سب کے لیے، لیکن ہمیں تھوڑا سمجھنا چاہیے، ہم سب کے لیے یا ان لوگوں کے لیے یہ کلیئر کٹ ایک سوال ہے۔ آخر میں آپ دیکھیں سوالیہ نشان ہے، فبأی حدیث کا مطلب، فبأی مطلب یہ ہے کہ اور کس، یہ ایک سوال ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں تم پہ حق کے ساتھ، تو کون سی دوسری حدیثوں کی مطلب اللہ کی آیتوں کے بعد کون سی حدیثوں پہ ایمان لاؤ گے؟ کیا اور چیز بھی ہے آپ کے پاس؟ یہ صرف اس آیت میں نہیں، قرآن شریف میں بیشتر مقامات میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایسا کتاب، دوسرا کتاب ہے آپ کے پاس جس پہ آپ عمل مطلب آپ جس پہ ایمان لائیں؟ تو یہ ایک ہی کتاب ہے جس پہ ایمان لانا ہے۔ جب ایمان کی بات ہوتی ہے، دیکھیں بات جب ایمان کی ہو تو پھر یہ لا ریب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مطلب اس میں کوئی بھی لا ریب ہے، اس میں کوئی بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اور متقین جو ہیں، جو رجوع کرنے والے ہیں، جو اللہ سے جو ہے نا وہ چاہتے ہیں ہدایت لینا، ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو یہ جب ایمان کی بات آتی ہے تو لاریب کتاب کی طرف جانا ہے۔ اگر آپ کو ایک ایسی کتاب دکھائی جاتی ہے جو لاریب نہیں ہے، جس میں شک ہے، جس میں لکھنے والا بھی شک کر رہا ہے، پڑھنے والے بھی شک کر رہے ہیں، بہت جگہ پہ جو ان کے واقعات جو ہیں ان کی روایتوں میں شک کیا جا رہا ہے، تو اس پہ ایمان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ ایمان اس پہ لائیں۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ اگر اس میں اچھی بات لکھی ہوئی ہے، ایک کتاب آپ کے سامنے پڑھا ہوا ہے، ایک جو ہے ایسا کتاب، ایسی روایت آپ کے پاس پڑھی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے، تو اس کو ہمیں بالکل ماننا ہے، کیونکہ یہ ایک کامن سی چیز ہے، ایک اچھی بات کی کہی ہوئی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے ہم مانتے۔ صفائی جو ہے وہ ہمیں رکھنی چاہیے، ایمان کا حصہ ہے، اگر ایسی بات آپ کے سامنے آتی ہے تو بالکل ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں۔ لیکن جب ایمان کی بات آتی ہے، جب ایک ایسی چیز جہاں پہ آپ کی ایمان ہو، آنکھ بند کر کے فل لاریب کتاب، تو وہ صرف جو ہے نا اللہ کا کلام ہے، جسے ہم قرآن شریف کہتے ہیں، جسے ہم فرقان کہتے ہیں، جسے ہم سلطان کہتے ہیں، جسے ہم برہان کہتے ہیں، تو یہ ایک ہی کتاب ہے جس پہ ہمیں جو ہے نا ایمان لانا ہے، اور 100% ہم اس پہ آنکھ بند کر کے ایمان لا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں، کوئی غلطی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کتاب ہے، اللہ کی لکھی ہوئی چیز ہے، تو اس میں غلطی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب بات ہوتی ہے کہ لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ایسی کتابیں جس میں لوگ انوالو ہیں، تو اس پہ 100% ایمان لانا اپنے ایمان کے ساتھ کھیلنے کے برابر ہے، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، یہ قرآن خود آپ کو بتا رہا ہے، اللہ خود آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو فبأي حدیث بعد اللہ ہے وآیات المؤمنین، ان آیاتوں اور اللہ کی آیتوں کے بعد کون سی حدیثیں، کون سے واقعات، کون سے ایسے روایت پہ آپ ایمان لائیں گے؟ تو آج کل جہاں پہ بھی آپ کو یہ فرقہ واریت اور یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہے، تو اس کی بنیاد یہی کتابیں، ایسے کتابیں جہاں پہ اختلاف ملتا ہے، پھر اختلاف میں جو ہے نا پھر لوگ اپنے اپنے طریقے کی شریعت بنا رہے ہیں، اور روز نئی چیزیں جو ہو رہی ہے، روز نیا فرقہ جنم لے رہا ہے، جس میں نئی شریعت، نئی دین میں نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور جو سب کو پتہ ہے، ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ قرآن لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایسی آیتیں جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ آیت بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ یہ آیتیں ایسی ہیں کہ یہ جو دکاندار ہیں نا، جو یہ اپنی مذہب کے نام پہ جو دکان چلا رہے ہیں، وہ ایسی آیتیں سامنے لے کے ہی نہیں آتے لوگ اس طرف، کیونکہ اگر لوگ یہ چیزیں سمجھنے شروع کریں گے، جب یہ سوچیں گے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی حدیث کو مطلب ایسی کتاب، ایسی آیتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کسی چیزوں کو ملانا، ایسی روایتوں کو ملانا، تو پھر ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ایسی آیت لے کے آؤں جس میں آپ کے تھوڑا مطلب آپ کو یہ تھوڑا سمجھ میں آئے کہ حدیث کیا ہے، اور اللہ جو ہے نا دوسری کتابوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حدیث کی جو لفظی معنی ہے وہ ہے واقعات، اس میں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی دوسری بات کر رہا ہوں۔ حدیث کا مطلب ہے، قرآن میں لفظ بار بار آیا ہے، حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ، حادثے، جیسے حادثہ لفظ ہے نا، یہ بھی ایک واقعہ ہے، تو کوئی بھی واقعہ بیان کرنا۔ اللہ نے قرآن میں بہت سارے واقعے بیان کیے ہوئے ہیں، وہ ساری حدیثیں ہیں اللہ کی، جیسے اللہ نازل احسن الحدیث، اللہ نے احسن حدیث نازل کی ہے، تو اس طریقے سے وہ حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان ساری جو ہے نا، یہ جو بھی آپ کے سامنے میں نے آیت جو تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم صرف یہی ہے کہ آپ کو کسی دوسری چیز کی طرف نہیں جانا، ہدایت لینے کے لیے یہ لاریب کتاب ہے، اور اس لاریب کتاب کے سوائے کوئی ایسا کتاب دنیا میں موجود ہی نہیں ہے جس میں شک نہ ہو، شکوں سے بھرا ہوا، اختلافوں سے بھرے ہوئے بہت سارے کتاب پڑھے ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
تو اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف کہ ہم جو ہے نا آگے ہمارے سبق کون کون سے ہیں، ہم نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. تو جیسے میرا ایک طریقہ کیا رہا ہے کہ میں ہمیشہ کوئک ریویو کرتا ہوں پچھلے لیسن کا. تو پچھلے لیسن پہ چلتے ہیں. کون سا لیسن تھا؟ جی ہاں، تو لیسن نمبر 5 تھا. پچھلا 5 اس میں تھا اعراب کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا اعراب کیا ہے. اعراب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عربی کا بہت امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ایک صفت ہے جس کے بغیر عربی سیکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ آج تک ہمیں یہی پتہ ہے کہ اعراب اور حرکات ان کو تقریباً ہم ملتے جلتے سمجھتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسا اردو زبان میں حرکات کو بھی اعراب کہا جاتا ہے، لیکن ہم جب عربی میں آ رہے ہیں تو اعراب کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، حرکات کا مطلب زیر زبر پیش ہوتا ہے. تو اس میں نے آپ کو تھوڑا یہ بتایا کہ انگلش میں جیسے ناؤنس کے ڈفرینٹ کیسز ہوتے ہیں، ایسے ہی اعراب کے جو ہے نا کیسز ہوتے ہیں. جیسے زید ہیلپڈ حامد، تو اس میں ہمیں کیسے پتہ چلا کہ زید نے حامد کی مدد کی. اردو میں تو ہم کہتے ہیں کہ زید نے حامد کی مدد کی، تو کے اور کی مدد سے ہم سمجھ گئے. اور انگلش میں جو ہے نا ہم سبجیکٹ اور آبجیکٹ ورب کے ایک جو اسٹرکچر ہوتا ہے، اس اسٹرکچر کے حساب سے ہم سمجھ گئے کہ زید نے حامد کی مدد کی. پھر دوسرے سینٹنس میں حامد نے زید کی مدد کی، حامد ہیلپڈ زید، تو اس میں بھی وہی. اور تیسرے میں حامد ہیلپڈ زیڈ پرابلم، تو اس میں بھی جو ہے نا ایک اسٹرکچر، حامد نے زید کے بھائی کی مدد کی، تو اس میں کے کی جو بھی لکھا ہوا ہے اس اسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھ گئے کہ کس نے کس کی مدد کی. لیکن عربی میں انٹائرلی ڈفرنٹ ہے. اس میں یہ جیسے اس میں کیا ہے کہ حامد سیم ہے، اوپر پہلے جملے میں بھی زید لکھا ہوا ہے، دوسرے میں بھی زید ہے، تیسرے میں بھی زید، حامد بھی سب میں لکھا ہوا ہے، تو ان کے نام میں کوئی چینجنگ نہیں آ رہی. لیکن عربی میں اعراب اسے کہتے ہیں جیسے اس میں زیدن حامدن. اب زید کو ہم نے 2 پیش دے دیے اور حامد کو 2 زبر دے دی، جیسے نصرہ زیدن حامدن. تو ہم نے کیا کیا کہ زید کو اب یہ فائل ہے، زید فائل ہو گیا. کام کرنے والا کون ہے؟ زید. کس پہ کام ہو رہا ہے؟ حامد پہ. مطلب مدد کون کر رہا ہے؟ زید. کس کی مدد ہو رہی ہے؟ حامد کی. تو یہ ہمیں کیسے عربی میں پتہ چلے گا؟ اس میں نہ کوئی کے کا کی ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ ڈبل پیش. یہ جو ڈبل پیش ہوتا ہے ڈبل زبر، جیسے دوسرا نصرہ حامدن زیدن. اب حامدن نے زید کی مدد کی، تو اس میں حامد کو ڈبل پیش آ گیا، زید کو ڈبل زبر کے ساتھ الف آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فائل جو ہے وہ حامد ہے اور مفعول جس پہ کام ہو رہا ہے وہ زیدن ہے. بالکل اسی طرح نصرہ حامدن اخا زیدن. اب اس میں بھی حامد مدد کر رہا ہے اخا زیدن کی، مطلب اب ڈائریکٹ زید کی نہیں مدد کر رہا، کیونکہ ڈائریکٹ اگر کرتا تو زیدن ہوتا. اب زیدن آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ زید کے ساتھ کوئی اس کے ریلیشن میں کوئی چیز ہے، جیسے اس کا برادر ہے. تو یہ اس طریقے سے میں نے کل سمجھایا تھا. میں ابھی تھوڑی سپیڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ریپیٹیشن ہے، نہیں تو آگے کا جو سبق ہے وہ بھی بہت لمبا ہے. تھوڑا یہ مشکل جو امپورٹنٹ بھی بہت زیادہ ہے اعراب، اور تھوڑا مشکل بھی ہے، خشکی بھی لگے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہاں پھنس گئے، اس سے اچھا تھا کہ ہم ڈائریکٹ پڑھ لیتے قرآن شریف کو، اور یہ تو بڑا مشکل ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بہت آسان ہے. اگر پیار کے ساتھ اور دل کے ساتھ آپ جو ہے نا پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو دنیا میں کوئی مشکل چیز نہیں. اور سمندر کے جو ہے نیچے گہرائی تک لوگ گئے ہیں، آسمان کی اونچائی تک لوگ گئے ہیں. یہ تو عربی ہے، یہ لینگویج تو جب آپ کے سامنے میں نے اتنی محنت کر کے ایزی کر کے آپ کو رکھ رہا ہوں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس جتنا سمجھا رہا ہوں آپ اتنا سمجھتے جائیں تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. اسی طرح دیکھیں نا معنی، ایک سمپل سا اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، معنی میں تبدیلی کے بغیر کسی اسم کی حالت یا شکل میں تبدیل کو اعراب کہتے ہیں. آپ کو دیکھیں نا کوئی بھی معنی چینج نہیں ہو رہی. اس میں دیکھیں زید وہی ہے، سب میں زید کا نام ہے، نام میں معنی تھوڑی چینج ہوگی، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ اس کی شکل چینج ہو رہی ہے، مطلب اس کے جو اسٹیٹس چینج ہو رہا ہے، مقام چینج ہو رہا ہے. کبھی وہ مفعول ہو رہا ہے، کبھی فاعل ہو رہا ہے. تو اس حساب سے نا کبھی وہ اضافی جو ہے نا اضافی کی طرح وہ آ رہا ہے، جیسے زید دن ہوئے نیچے دو زبر آ گئے. اب اعراب کے لحاظ سے اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. اب جیسے اسم میں ایک چیز آپ کو ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دوں، جب بھی عربی زبان میں اسم کو سمجھنا ہے تو اسم کی جو 4 چیزیں ہیں اس کو ہمیں سمجھنا ہے. نمبر 1 کہ وہ اس کا عدد کیا ہے، واحد ہے، جمع ہے یا مثنی ہے، مطلب ایک ہے یا 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہے. ایک یہ ہو گیا. دوسرا ہمیں کیا سمجھنا پڑے گا، اس کی جنس اسم کی، کہ بھئی وہ جنس میں مذکر ہیں یا مونس ہے. تو تیسرا ہمیں جو ہے نا اس کی وسعت سمجھنی پڑے گی کہ وہ نکرہ ہے یا وہ معرفہ ہے. چوتھا
اس کی اعراب سمجھنا پڑے گا کہ اس کی اعرابی حالت کون سی ہے. اب یہ چیزیں صرف جہاں تک سمجھایا جا رہا ہے وہاں تک ہی سمجھیں. اس کو آپ نہ جلدی کریں. کوئی چیز جو ہے نا، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم جلدی کر کے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو جلدی نہ کریں. جتنا سمجھایا گیا ہے اتنا سمجھیں، اس کو یاد کریں، اور جو کچھ آپ کے ذہن میں پہلے کی باتیں ہیں ان سب باتوں کو ختم کریں. میں بار بار کہتا ہوں ان سب باتوں کو ختم کریں، اور یہ جو ہے نا جو سمجھایا جا رہا ہے وہاں تک سمجھیں. اب اعراب کی لحاظ سے اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں: حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. مطلب 3 اسٹیٹ ہیں اسم کی. کسی بھی اسم کی ترکیب میں ان تینوں حالتوں کے سوائے کوئی چوتھا ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے اگزامپل دیا تھا آپ کو اسم میں، اب ایک حالت ہوتا ہے مرفوع، منصوب اور مجرور. مطلب ولد اسم ہو گیا، ولدن 2 پیش کے ساتھ مرفوع ہو گیا، ولدن منصوب ہو گیا ڈبل زبر اور الف کے ساتھ، ولدن مجرور ہو گیا زبر زیر کے ساتھ. اب ان تینوں میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوتی. تو میں نے 3 آپ کو اگزامپل بتائیں، جس میں 2 قرآن کی آیتیں ہیں اور ایک ہمارا دوسرا کلمہ ہے. جیسے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے مکانہ محمدن. اب اس میں محمدن کہا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے محمدن. دوسرے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول. محمدن اب یہ منصوب ہے، اوپر والا مرفوع تھا، یہ ہو گیا منصوب. تیسرا وآمنوا بما نزل علی محمدن. اب یہ محمدن وہو الحق، اب یہ محمدن ہے، مطلب یہ حالت جر میں ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ان تینوں میں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، جس میں نام میں کوئی بھی مطلب یا معنی یا میننگ میں چینجنگ نہیں ہے، لیکن اسٹیٹس بتا رہا ہے کہ اس میں یہ ایک اسٹیٹ ہے کہ یہ جو ہے نا اعراب ہے. اس میں بتایا گیا کہ اس میں فاعل مفعول اور دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہم آگے بھی پڑھیں گے. تو یہ ہمارا آج کا جو ریکیپ تھی یہاں پہ ختم ہوئی. اگر پہلی مرتبہ کوئی دیکھ رہا ہے تو میں بار بار کہوں گا شارٹ کٹ کی ضرورت نہیں ہے، شارٹ کٹ نہ کریں. آپ کو اگر عربی پڑھنی ہے تو 2 چیزیں ہیں، شارٹ کٹ یہاں پہ نہیں چلے گی. نمبر 2، جو سبق سمجھایا جا رہا ہے اس کو رٹنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے بعد آگے جانا ہے. یہ ایک اسٹیپس ہیں. اگر آپ پہلے اسٹیپ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو آپ 5ویں اسٹیپ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ پھر بھٹک جائیں گے، پھر آپ کو دل مطلب آپ کی خراب ہو جائے گی، یار یہ بڑا مشکل ہے عربی کو سیکھنا. جیسے ہمیشہ جو ہے نا ہمیں یہ بتایا گیا کہ بڑی مشکل ہوتی ہے عربی کو سمجھنا، اور یہ ہے وہ ہے فلاں. تو وہی چیز آپ کے دماغ میں پھر چلتی رہیں گی کہ واقعی عربی کو سمجھنا مشکل ہے شاید. تو اس لیے آپ کیا کریں گے، تو آپ چھوڑ دیں گے. تو اس لیے سلولی چلیں. میں بھی یہ جو کورس میں نے ڈیزائن کیا ہے وہ بھی اسی طریقے سے کیا ہے، آپ سلولی تاکہ چلیں. اس میں آپ کو کوئی جلدی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چھوٹی میں نے ٹاپکس رکھے ہیں، ایزی کر کے رکھے ہیں. آپ بالکل سلولی چلتے جائیں آگے، اور اس جو جرنی ہے لسان قرآن کی وہ جلدی سے جلدی ہم پوری کریں، تاکہ ہم قرآن کو اسی کی زبان میں جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو اس کا ایک لطف اور اس کی روح جو ہے وہ اصل سمجھ میں آئے گی. تو آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. لیسن نمبر 6 ہے آج کا اعراب. وہی اعراب چل رہا ہے کیونکہ اعراب ایک امپورٹنٹ جو مطلب یہ ایک ٹاپک ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں اعراب کو جو ہے نا وہ سلو چلوں گا، اور اس کو کس طریقے سے ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے، سمجھنا ہے. آئیے سمجھتے ہیں اعراب. اور اعراب میں منصرف اسما کیا ہیں. تو عربی زبان میں جو جتنے بھی اسم ہیں نا، جتنے بھی آپ مطلب جیسے 100% میں سے 85% جو ہے وہ اسم جو ہیں ان کو منصرف کہا جاتا ہے. منصرف، ٹھیک ہے. اب منصرف کی معنی کیا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. جو میں ابھی یہ جو سامنے آپ کی اسکرین پہ لکھا ہوا ہے ابھی اس کو بھی نہ دیکھیں. جو میں آپ کے ساتھ بول رہا ہوں، جو میں آپ کو بتانا چاہوں، پہلے اس کو سمجھے، پھر یہ پورا پڑھ کے ان ساری چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں گے. اس بات پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پہلے سنیں میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جب آپ یہ پورا سن لیں گے تو پھر پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. جی اب یہ ہے کہ جو اسم ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اسم کیا ہے. میں نے یہ اسم پہ بھی پورا ایک وہ بنا دیا تھا لیکچر. اب اسم کے جو عربی زبان ہوتی ہے نا، اس میں اسم کے تقریباً 85% اسما جو ہے، اسم عربی کی زبان کے 85% جو اسما ہے وہ منصرف ہیں. قرآن شریف میں زیادہ تر جو استعمال کیے گئے جو اسم ہیں وہ سارے منصرف ہیں.
کیونکہ منصرف میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو تینوں شکلیں ہیں حالتوں میں وہ مختلف ہوتی ہیں، مطلب جیسے اسم، مرفوع، منصوب، مجرور، ان تینوں میں ان کی شکلیں چینج ہوتی ہیں. اب یہاں تک سمجھیں. باقی 15% جو اسم ہیں وہ کیا ہیں، وہ آگے ہم پڑھیں گے، آگے سیکھیں گے. اب کیا بتا رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں اس پہ سیکھنا ہے. سوال جو ذہن میں ابھی آپ کو آ رہا ہے نا کہ 15% دوسرے جو کون سے اسم ہیں، اب اس کو چھوڑ دیں. آپ کو کیا کرنا ہے، 85% والے جو اسما ہیں ان پہ فوکس کرنا ہے فی الحال، جو تقریباً 85% ہیں. ٹھیک ہے، ان پہ 85% جو اسما ہیں ان کا پہلے نمبر کیا ہے کہ نام ہے منصرف. ٹھیک ہے، ان کا نام منصرف ہے. منصرف کا اب مطلب کیا ہے، اس کو چھوڑ دے. وہ کیا ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ ان اسموں کے اعرابی جو تینوں شکلیں وہ تینوں چینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب کیسے چینج ہوگی، کیا ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کیسے ہوگا کہ مرفوع میں کیا ہوگا، کیسے چینج ہوگی. وہ جو اسم کا جو اعراب کا جو پہلا اعراب ہوگا مرفوع، جو اس پہ کیا ہوگا، دو پیش ہوگی. منصوب میں کیا ہوگا، دو زبر کے ساتھ الف ہوگا. مجرور میں دو زیر ہوں گے. جیسے میں نے محمدن بتایا تھا، اس میں ڈبل پیش تھا، پھر دو زبر کے ساتھ الف تھا اور دو زیر کے ساتھ دو زیر تھا مجرور میں. ٹھیک ہے، تو اب یہ کلیئر ہو گیا آپ کے ساتھ میں. آپ کے سامنے جتنے بھی 85 اسما ہیں اس میں ہم کیا ہے کہ دو پیش، دو زبر، الف اور دو زیر. اب ہم کیا کریں گے، میں آپ کو کچھ اب جو ہے نا ایک مشق کریں گے. اب کیا ہوگا کہ آپ مشق کریں گے، اس مشق میں آپ کو کچھ اسم بتاؤں گا. 10 اسم ہیں تقریباً، میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کاپی پین اپنے پاس رکھیں، ان سب کو لکھیں. میں کیا کر رہا ہوں، اسم بتا رہا ہوں، آپ کو اوپر لکھنا ہے اسم، مرفوع، منصوب اور مجرور. اسم میں سارے بتا رہا ہوں. اب مرفوع اور منصوب اور مجرور کی جگہ جو ہے وہاں پہ آپ کو ان کی جگہیں صحیح لکھنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ویڈیو کو روک کر اپنی مشق کو مکمل کریں، کیونکہ آگے میں نے اس مشق کو حل کیا ہوا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے چیزیں، منصرف جو بھی اسما ہے اس کو آپ کیا کریں گے، میں اب لکھوا رہا ہوں آپ کو، آپ وہ لکھیں گے. پھر آپ ویڈیو کو جو ہے نا اسٹاپ کریں گے. پورا لکھنے کے بعد پھر ہم اس ویڈیو پہ جا کے، مطلب آگے جا کے اسی ویڈیو میں تھوڑا آگے جائیں گے تو وہ آپ کو سامنے مشق کے آنسر لکھویں، تاکہ اگر آپ نے کہیں پہ بھی غلطی کی ہے تو پھر آپ کو وہ کیا ہوگا، وہ ساری غلطی جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گی. آپ کیا کریں گے، ٹیلی کریں گے. جیسے انسان، اب میں نے نیچے لکھا انسان، قلم، یہ سارے جو لکھے نا یہ آپ ابھی اپنے اس میں لکھیں. اس کے بعد اس میں جو بھی جیسے میں پہلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی. اسم ہے انسان، مرفوع میں ہو گیا انسانن. ٹھیک ہے، ڈبل پیش کے ساتھ انسانن، ڈبل زبر کے ساتھ الف کے ساتھ انسانن اور مجرور کے انسانن. اب یہ اس طریقے سے آپ کو پورا لکھنا ہے اور پھر یہاں پہ اسٹاپ کر کے پھر آگے دیکھنا. تو ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے لکھواتا ہوں. پہلا لکھیں انسان، دوسرا قلم، رجل، طالب، معلم. اچھا، اس میں آپ کو رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد. ٹھیک ہے، طالب مطلب شاگرد، معلم پڑھانے والا، مسجد سب کو پتہ ہے، کتاب، کافر، منافق، مومن. اب یہ 10 ہیں تقریباً. ٹھیک ہے، اب یہ آپ لکھیں اور اس کو اب بھلی آپ روک لینا. روک کے پورا لکھنے کے بعد پھر جو ہے آپ جب یہ لکھ لیں، پورا کمپلیٹ مشق کر لیں، ان سب میں تنوین ڈالیں، ڈبل پیش، ڈبل زبر، الف کے ساتھ ڈبل زیر، تو پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی. تو میں ابھی کیا کروں گا، ابھی آگے جاؤں گا. میں امید کرتا ہوں آپ نے لکھ لیا ہوگا. ویڈیو کو روک کے آپ نے یہ مشق پوری جو ہے نا کر لی ہوگی. ابھی ہم آگے جاتے ہیں. آگے جانے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی ہم نے جو مشق کی ہے وہ کتنے % صحیح ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں. جی، اب آپ کے سامنے یہ سارے اسما آ گئے ہیں. پریشان نہ ہوں، اگر غلطی بھی کی ہے تو پریشان نہیں ہونا، ٹیلی کر کے صحیح کر دینا ہے. میں ایک مرتبہ ان سب کو پڑھ لوں گا تاکہ آپ کو اپنی مشق جو ہے وہ نظر آ جائے کہ آپ نے صحیح کیا نہیں صحیح کیا. انسان، انسانن، 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 قلم، قلمن، 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 رجل، رجلن، 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 طالب، طالبن، 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 معلم، معلمن، 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 مسجد، مسجدن، مسجدن، مسجدن. اب دیکھتے جائیں آپ. کتاب، کتابن، 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 کافر، کافرن، 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 منافق، منافقن، 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 مومن، مومنن، مومنن، مومنن. اب آپ جن کے بھی
جو 100% صحیح ہے ان کو تو میں جو ہے نا شاباشی دوں گا، اور ماشاءاللہ انہوں نے اگر یہ بالکل صحیح کر دیا تو بہت زبردست اچھی بات ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو وہ چیزیں جہاں تک لے کے آیا ہوں وہاں تک اپنے چیزوں کو اچھے طریقے سے جو ہے نا ہضم کیا ہے، سمجھا ہے۔ اور جن کو اگر یہ اس میں بھی پرابلم ہو رہا ہے تو ان کو میں بار بار یہ کہوں گا کہ وہ پیچھے چلے جائیں اور بار بار ایک مرتبہ جب ویڈیو کو دیکھ لیں گے، اعراب کی ویڈیو کو، جو انٹروڈکٹری ویڈیو ہوگی، جو اس سے پہلے والا ویڈیو، اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں گے تو یہ یہاں تک بھی آ جائیں گے، آپ بھی آ جائیں گے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ تو اس میں آپ نے یہ ساری پریکٹس کرنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، امید تو یہی ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ اب یاد رکھیں، میں نے ایک چیز اب یہ تھوڑی چیز ہے، جب بھی قاعدے کی بات کرتے ہیں نا عربی زبان میں، جب بھی قاعدہ ہے تو اس میں ایکسیپشن ہوتا ہے، رعایت ہوتی ہے کہ بھائی اگر یہ قاعدہ ہے تو جیسے میں نے یہاں پہ ایک قاعدہ بتایا کہ منصوب میں اسم انسان، انسان، انسانن میں کیا میں نے قاعدہ بتایا کہ ڈبل زبر کے ساتھ، یہاں پہ چلتے ہیں۔ منصوب میں کیا کیا ہے کہ مرفوع میں تو 2 پیش ہیں، مجرور میں 2 زیر ہے، لیکن منصوب میں ہے 2 زبر کے ساتھ الف ہے۔ تو میں نے یہ قاعدہ بتایا کہ ڈبل زبر کے ساتھ آپ کو الف دینا ہے، لیکن اس قاعدے میں اب تھوڑی جو ہے نا ایک ایکسیپشن رعایت آئے گی، جہاں پہ بھی عربی میں قاعدہ ہوگا اس میں تھوڑی رعایت تو ہوگی ہی ہوگی۔ تو اب ہم بات کریں گے رعایت کی۔ پریشان نہیں ہونا، بالکل ایزی ہے، آپ 1 منٹ میں ابھی آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ رعایت کیا ہے۔ اب یہاں پہ عربی زبان میں قاعدے میں رعایت یہ ہے کہ ایسا اسم جس کے آخر میں گولتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ایسا اسم جس کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے ہوں۔ اوپر کیا لکھا ہوا ہے یاد رکھیں، عربی گرامر میں جب بھی قاعدہ آئے گا تو اس کا کہیں نہ کہیں ایک رعایت آئے گی، جیسے اس موضوع میں منصوب صورت میں 2 زبر کے ساتھ ایک الف بھی لکھا جاتا ہے نا، لیکن دو طرح کے اسما میں اس قاعدے کا اطلاع نہیں ہوگا، مطلب اس میں 2 زبر جو ہے نا 2 زبر کے ساتھ الف نہیں آئے گا۔ کیا آئے گا؟ وہ کون سے اسما ہیں؟ جیسے میں نے مثال کے طور پہ لکھا ہے جنت، اس کے آخر میں گولتا ہے تو جنتن، جنتن، جنتن۔ پھر سما، اب جنت کا پتہ ہے آپ کو، سماؤن، سما مطلب آسمان ہو گیا نا، سماؤن، کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ الف کے ساتھ حمزہ ہے، میں نے اوپر لکھا ہے آپ کو، یہ اوپر یہ چیزیں دیکھیں، ایسا اسم جس کے آخر میں گول تا ہو وہ اس میں الف نہیں آئے گا۔ دوسرا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے آ جائیں تو اس میں بھی یہ الف نہیں آئے گا۔ دیکھیں جنت، جنتن، جنتن، اب اس میں الف نہیں ہے، جنتن۔ سما میں بھی الف اور حمزہ ساتھ ہیں تو سماؤن، سماعن، سمائن۔ اس کے بعد امرات، یہ امرات میں بھی جو ہے نا آخر میں گولتا ہے تو امراؤتن، امراؤتن، امراؤتن۔ جزا، جزا میں بھی الف اور حمزہ آخر میں تو جزاؤن، جزائن، جزائن۔ تو یہ آپ دیکھ لیا آپ نے، یہ دیکھیں پریشان نہ ہو، میں بار بار آپ کو جو ہے نا موٹیویٹ کرتا ہوں کہ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تھوڑی تھوڑی ٹرمنالوجی ہے، ان کو سمجھنا ہے ہمیں، آگے جو ہے نا وہ ہمیں کلیئر ہوتی جائے گی چیزیں کہ یار اس میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، مشکل ہے ہی نہیں، بس یہ ہے کہ یاد کرنے والی چیزیں ہیں، یاد کرتے جائیں، سمجھنے کی چیزیں سمجھتے جائیں، الحمدللہ آپ کلیئر ہوتے جائیں گے۔ جب یہ چیزیں جو ہے نا ایکچوئل کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے دماغ میں چیزیں میں بٹھا رہا ہوں، آپ کے دماغ میں جب یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی یہ ٹرمنالوجی اور یہ رولز بیٹھتے جائیں گے اور پھر جب آپ قرآن شریف کو پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ ملیں گی، آپ کہیں گے اچھا یہ چیزیں تو ہم نے وہاں پہ پڑھی تھی کہ اگر دو زیر آ رہی ہیں جنتن، اس کا مطلب یہ مجرور ہے۔ اب مجرور کیوں ہے یہ بھی ہم جب آگے پڑھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا نا، مجرور کیوں ہے یہ بھی آپ آگے پڑھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا۔ وہ پڑھیں گے تو جیسے ہم نے پچھلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے میں نے کیا کیا، جیسے کافرن، اب آپ جیسے کتابن ہے، کتاب 2 زبر الف بے الف ہے، بہت مرتبہ قرآن میں آیا جب یہ کتابن، اب یہ شکل جو ہے یہ ہے منصوب۔ اب جب تک آپ کو پتہ نہیں تھا آپ نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ہے الف کے ساتھ، کتابا بے الف 2 زبر بن، اب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ شاید جمع میں ہے، لیکن یہ کتاب، کتابن، 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 یہاں پہ لکھا ان سب کی معنی کتاب ہے، مطلب لکھی ہوئی، مطلب ایک چیز ایک ہی مطلب ہے، لیکن ان کی جو لکھائی ہے اب وہ سمجھ میں آ رہی کہ یہ ایکچولی اعرابی حالتیں ہیں، یہ ایکچولی جو اسم کے اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ آف، یہ سمجھے کہ ناؤن ہے جو عربی میں ان کا جو مقام کیا ہے، کیا یہ فاعل ہے، مفعول ہے یا اضافی ہے۔ اب اس قسم، اور ساتھ میں ایک اور دوسری بھی وجہ ہوتی ہے، وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ مرفوع منصوب مجرور کیوں ہو رہے ہیں۔ تو جیسے ان کی شکلیں اب یہاں پہ رجل، رجلن، رجلن،
اب یہ آپ کو کلیئر ہو گیا کم سے کم، الحمدللہ الحمدللہ آپ کو یہ چیزیں تو کلیئر ہو گئی کہ یہ جو لکھا ہے جب آپ قرآن میں جا کے پڑھیں گے تو پھر آپ کہیں گے اچھا یہ ایکچولی اس کی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا الف آ گیا یا نیچے دو زیر آ گئی تو اس کا مطلب کچھ اور ہو گیا، مطلب وہی ہے۔ ایکسل میں وہ جملے کے جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے عربی زبان میں اعراب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی یہ جو لیکچر ہے تو تھوڑا مطلب خشک سا نظر آیا آپ کو سمجھ میں، ظاہر سی بات ہے اتنی جلدی چیزیں اتنی سپیڈی سمجھ نہیں آتی، لیکن اس ویڈیو کو جب آپ بار بار دیکھیں گے، جب آپ پریکٹس میں لائیں گے، یاد رکھیں لینگویج مینس پریکٹس، یہ بھی لسان القرآن ہے، قرآن کی لینگویج ہے، جتنی پریکٹس کریں گے، جتنی ان کو اب لکھیں گے، جتنی بار ان میں الجھیں گے، اور جتنا آپ اچھا کوئی بھی سوال ہو آپ ضرور کر سکتے ہیں مجھ سے، آپ سوال کر سکتے ہیں اپنے کمنٹس میں، آپ کا جو بھی پرابلم ہے آپ مجھے بھیجیں، یہ سارے نوٹس آپ کو ملیں گے، یہ جو بھی آپ کو سلائیڈ نظر آ رہے ہیں ان سب کے جو نوٹس ہیں وہ میں آپ کو پرووائڈ کروں گا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پریشان نہیں ہوں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو بالکل اسٹارٹ سے لے کے آخر تک سلولی چلنا ہے، جلدی نہ کریں۔ 3 مہینے کی جگہ اگر 4 مہینے لگتے ہیں، 5، ساری زندگی ویسے گزر گئی، ہم نے تو کچھ عربی میں تو آج تک تو کچھ نہیں، وہی طوطے کی طرح رٹتے چلے آئیں اور کچھ نہیں ہم نے سیکھا۔ اگر 3 مہینے کی جگہ 6 مہینے، 4-5 مہینے لگتے ہیں، 6 مہینے بھی لگتے ہیں، 6 مہینے میں بھی اگر آپ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اسی کی لینگویج اسی زبان میں اگر آپ ڈائریکٹ اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ لنگوسٹک میں ایک بڑی مشہور کہا جاتا ہے کہ بھائی کسی بھی لینگویج کی ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے وہ اس ایکچوئل لینگویج جو ہے اس کی جو ہے اس کا جو مفہوم ہے یا اس کا جو 100% اس کا میسج ہے وہ کبھی بھی ٹرانسلیشن میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اتنا بڑا میسج، اتنی بڑا جو ہے نصیحت قرآن شریف، اگر وہ آپ 100% اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ویسے تو آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ کے اور کر لیتے ہیں، لیکن اس کا اگر 100% اس میں سے اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں کہ بھائی اس میں سے ہمیں جو ہے نا وہ فائدہ ہو، تو وہ صرف اور صرف ڈائریکٹ پڑھنے سے اور کوئی طریقہ دوسرا نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ جو ہے نا پڑھ رہے ہیں، ڈائریکٹ اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میری یہ دعا ہے اور میرا یہ ماننا ہے انشاءاللہ جس نے بھی آج تک دل سے اور محنت کر کے اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے عربی سیکھنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے ساتھ رجوع کیا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ملی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے صحیح طریقے سے اللہ کی آیتوں کو اپنی زندگی میں بھی جو ہے نا وہ لاگو کیا اور سمجھا بھی ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو ضرور آپ مجھ سے پوچھیے گا، نئے سبق کے ساتھ کل حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔